عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب وہ قبر پر جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے کوئی پار ہو گیا تو پھر تمام منزلوں سے پار ہو جائے گا، اس لیے مجھے اس منزل کے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ عثمان جن کے بارے میں حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں اس منزل، اور آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کرنا ہوگا. ہمارے علماء نے کسی زمانے میں مدارس کی تحریک چلائی، اور مدارس کی برکت سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے. آج ہمیں اپنے اسکول، اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالجوں کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بچے جن کو اصلی تعلیم کا شوق ہے، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اپنے ادارے نہیں ہوں گے تو یہ غیروں کے اداروں میں جا کر پڑھیں گے، اور وہاں پر ان کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. لہذا ہمیں خود اپنے ادارے بنانے ہوں گے، اور اپنے ادارے بنا کر اپنا ماحول انہیں مہیا کرنا پڑے گا، اور اپنے ماحول میں انہیں اصلی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ بھئی مولانا غلام، یہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی شادی کی بیاہ کر. تو حضرت نے کہا کیوں چلی گئی؟ کہا کہ وہ کالج میں پڑھتی تھی، ان کی کالج میں، تو غیر مسلم بچے کے ساتھ عشق بازی میں مبتلا ہوئی اور پھر اس کے ساتھ چلی گئی. تو حضرت قاری صدیق صاحب نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مولانا غلام، اگر ہم اسکول کالج اپنے ماحول میں نہیں قائم کریں گے اور اپنے بچوں کو دینی ماحول نہیں دیں گے تو ہمارے بچوں میں ارتداد کا فتنہ منڈلا رہا ہے. لہذا اس بنا پر ہم اس کام کو شروع کریں. تو الحمدللہ والد صاحب نے اس کام کو شروع کیا. آج 10,000 بچے الحمدللہ ہمارے کالجوں سے پڑھ کر گئے. الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 2-4 سال اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر 10,000 بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر روزانہ کئی قرآن کریم ختم کیے جاتے ہیں، تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اثرات ان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اور وہ بھی دین کے ماحول سے متاثر ہو کر جاتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلیکٹر بنے، سب کچھ بنے، لیکن وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپس کے اختلاف کو بھول کر، اللہ نے جسے تھوڑی بہت بھی دولت دی ہے، وہ 2-4-10 لوگ جمع ہو کر اپنی اسکول کو قائم کریں. میں کہتا ہوں جتنا مکتب ضروری ہے اتنی ہی اسکول بھی ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہے، جتنا مدرسہ ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے کالج بھی ضروری ہو گئی ہے. لہذا اس بنا پر تعلیم، ہم اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجیں اسکول میں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کا ایمان وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں. اگر ایمان محفوظ ہے تو ہم بھیجیں، ورنہ ہم اس کو ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے، تو اس کے ایمان کے جانے کی صورت میں آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. لہذا مسلمانوں کو تجارت بھی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، مگر ہر موقع پر سب سے مقدم اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ اس کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں منڈلانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی امت بڑے فتنوں سے دوچار ہونے والی ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف، مگر طوطے کی طرف پڑھ لیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم سورہ کہف میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. سورہ کہف یہ شروع سے لے کر آخر تک اس امت میں آنے والے عظیم فتنوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے. سورہ کہف میں فتنہ دجال کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ ایمان کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ مال کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ شیطان کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ علم کو بیان کیا گیا، پھر سورہ کہف میں فتنہ ریاست اور سیاست اور فتنہ حکومت کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ یاجوج ماجوج کو بیان کیا گیا. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جس سے امت دوچار ہونے والی ہے، ان فتنوں کو بیان کیا گیا. ہر جمعہ کو یہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہم خود اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی فکر کریں. لہذا ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ امت کو قرآن کریم کی تفسیر کر کر انہیں قرآن سمجھائیں، انہیں سورہ کہف سمجھائیں، انہیں سورہ فاتحہ سمجھائیں. سورہ فاتحہ ہم دن میں 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ وتر کو ملا کر، تو 20 رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ 20 مرتبہ. مگر کسی کو معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے.
ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اور الحمدللہ، اور اچھا اس میں بھی پھر ایسا نہیں کہ آدمی اپنے سے پڑھنا شروع کر دے، نہیں، قرآن کریم کی تفسیر کا پڑھنا یہ بہت نازک مرحلہ ہے. لہذا علماء کی نگرانی میں علماء جس طریقے سے سمجھائے اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ارادے اور نیت تو صحیح ہے مگر راستہ صحیح اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہی کی راہ پر چلا جاتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تلقین فرمائی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کو بیان کیا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمخرج منہا، ہم اس فتنوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. لہذا قرآن سے وابستہ ہونے کی فکر کریں اور ہمارے اداروں کو مضبوط کریں، اور خود ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو راضی ہو جائے ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے اس ادارے کی اللہ تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. اس علاقے میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان تمام کے تمام اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنے بڑے مجمع یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں پر تشریف لائے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے اس ادارے کے ذمہ داروں کا اور تمام حضرات کا. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں آخر تک ایمان کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.